Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. یہ کیسا ملک ہے ہمارا پاکستان کہ جس میں جج کی عزت ختم ہو گئی ہے. یہ کیسا ملک ہے جس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک صحافی سے کہتا ہے آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بناؤ، اور وہ یہ کہہ کر اپنی تصویر بنوانے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں عطا بندیال کے ساتھ تصویر نہیں بنانا چاہتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے اگر آپ اس کو سمجھیں تو. چیف جسٹس پورے جسٹس سسٹم کا سربراہ ہوتا ہے اور ساری عوام اپنے حقوق کے لیے آخری جو امید لگائے بیٹھی ہوتی ہے وہ چیف جسٹس پہ لگائے بیٹھی ہوتی ہے. چیف جسٹس ایک گھر کا سربراہ، کنسٹیٹیوشن کا سربراہ، رکھوالا، جس نے سب کے حقوق دلوانے ہوتے ہیں، پورے کرنے ہوتے ہیں، حفاظت کرنی ہوتی ہے. لیکن آج ایک صحافی نے اٹھ کے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ تصویر نہیں بنا رہا کیونکہ وہ جا رہے ہیں. جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جب جج ریٹائر ہوتا ہے تو یہ اتنے بڑے آنر کی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنانا، اس کی لیگیسی کو یاد رکھنا، کیونکہ اس کے جو فیصلے بول رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ملک کے اندر جو کرائسس ہیں، اگر اس کا کوئی ایک بندہ ذمہ دار ہے تو میں کہوں گا کہ وہ چیف جسٹس جو جانے والے ہیں عطا بندیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو نکالا جا رہا تھا اس وقت رات کو 12 بجے جب عدالتیں کھولی گئیں تو اس وقت اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. اس وقت حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اس وقت اسمبلیز کو ڈیزالو ہونے دینا چاہیے تھا. اس وقت الیکشن کروانے دینے چاہیے تھے. اس وقت عوام کے پاس فیصلے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جانے دینا چاہیے تھا. اگر ایسا اس وقت کر لیتے تو لیٹر آن ساری جو پارٹیز جو آ کے جنہوں نے 14 مئی کے الیکشن کو سبوتاج کرنے کے لیے پوری سپریم کورٹ کو پوری دنیا کے سامنے ہاسٹیج جو بنایا رکھا تھا وہ نہ ہوتا. تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے، آپ کے اپنے غلط، آپ کے اپنے بائسڈ، آپ کے اپنی کمزوری اور آپ کے اپنے کمپرومائز ڈیسیژن تھے جس کی وجہ سے اس وقت آپ کو یہ ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. اور پھر صحافی دیکھیں، صحافت ایک ایسا پیشہ ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں لوگوں کے آپ حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، لوگوں کی آواز بنتے ہیں، لوگوں تک سچی بات پہنچاتے ہیں تاکہ کوئی ایسا عمل حکمران، جرنل یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ یا کوئی بیوروکریٹ یا کوئی انڈیویجول ایسا کام نہ کرے جو ملک کی سلامتی اور ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. لیکن ایک صحافی ہے، وہ کہتے جی کہ اگر عمران خان نے وہ جو سائفر لہرایا تھا اگر وہ ثابت ہو جائے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. آج اس نے پبلک کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے میں نے خود دیکھا، وہ کہتا ہے اس کا کلر اگر یلو ہوتا تو میں مان لیتا، وائٹ تھا اس لیے میں نہیں مانتا. عوام کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے بالکل ان پڑھ، جاہل، گنوار بھیڑ بکری ہیں کہ ان کی بات کو مان لیا جائے گا. یہ ہے ان کا انٹلیکچول لیول، یہ ہے انٹلیکچول ڈیفیسٹ جو پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہر کوئی اس پہ یقین بھی کر لے گا اور اس کے اوپر اعتبار بھی کر لے گا. گلگت بلتستان کے اندر سچویشن بہت تباہ کن ہوتی جا رہی ہے، برباد ہوتی جا رہی ہے. وہاں پہ الیکشن ہوا ہے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کلیئر مارجن کے ساتھ جیت رہے ہیں. الیکشن کو انہوں نے رزلٹ کو ہولڈ کیا ہوا ہے کیونکہ انہیں تکلیف ہوگی، انہیں پریشانی ہوگی جن لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ ختم کی. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے، وہ کشمیر کا وہ سینسٹیو ایریا ہے جہاں پہ اس وقت انٹرنیشنل پلیئر جتنے بھی ہیں، انٹرسٹ گروپ، وہ وہاں پہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں. آپ نے عوام کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، آپ عوام کو اپنے ساتھ رکھنے کے بجائے عوام کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. اب وہاں پہ دھرنا دے کے ہزاروں کے حساب سے لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہمارا رزلٹ اناؤنس نہیں کیا جا سکتا، اور یہ دھرنا جاری رہے گا. عوام کے ساتھ جھوٹ، عوام کے ساتھ فراڈ، عوام کے ساتھ دھوکہ، یکے بعد دیگرے. آپ اتنا جھوٹ، اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا اعتماد، آپ کا اعتبار نہ صرف ختم ہوتا جا رہا ہے بلکہ ختم ہو چکا ہے. اور یہ ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے بہت خطرناک ہے.
آپ کو اپنے کول و فعل کے تضاد کو ختم کرنا ہوگا، عوام کو عوامی نمائندوں کے ذریعے ان کی حکومت دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ آپ پہ کوئی بھی شخص اگر اعتبار کر رہا ہوتا تو اس وقت سعودی عرب ہوتا۔ سعودی عرب جیسا ملک اگر آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے دنیا کا کوئی بھی ملک آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا۔ آپ کے پاس ٹھیک ہے کیش بہت ہے جو انڈر دا ٹیبل آپ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرنی ہے، انٹرنیشنل بزنس کرنا ہے، آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے، دوائیاں لینی ہے، میڈیسن، کھانے پینے کی وہ چیزیں جو پاکستان میں نہیں بنتی، تو آپ کو اپنا کریڈٹ شو کرنا پڑے گا، اور کریڈٹ آپ جب ہی شو کریں گے جب آپ نے فائنینشیل فگرز پروو کریں گے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو بڑی خطرناک سچویشن ہے پاکستان کے اندر۔ سارا میڈیا اس وقت روزی اچھی سی چیزیں بتا رہا ہے، حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی اس کے کوائٹ اپوزٹ ہے۔ تو دیٹس آئی وانٹڈ ٹو شیئر دس ود یو کہ بھئی یہ کیسا ملک ہے جس میں جج کی عزت نہیں ہے، یہ کیسا ملک ہے جس میں پریزیڈنٹ کے سائن کے بغیر قانون جو جعلی قانون ہے اس کو صحیح قانون بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا ملک ہے جس میں جج فیصلہ نہیں کر پاتا۔ یہ کیسا ملک ہے جس میں جج آ کے کہتے جی میری بیوی بیمار تھی میں اس لیے آج نہیں آ سکتا۔ یہ کیسا ملک ہے جس کے اندر آپ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے۔ یہ کیسا ملک ہے جس کے اندر قانون ہے لیکن قانون کی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی۔ یہ کیسا ملک ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ کیسا ملک ہے جس کے آپ کہتے ہیں جی کہ حکومت جو ہے وہ عوام کی ہے لیکن عوام کی حکومت کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ کیسا ملک ہے جس کے اندر کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز اور منسٹر اٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح وہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، الیکٹڈ جس طرح ان کا کام ہے، وہ کیئر ٹیکر دو تین مہینے کے لیے وہ آتے ہیں، کام ختم کر کے چلے جائیں، لیکن وہ برجمان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے جس طرح انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے، فوریور رہنا ہے، ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب سبق حاصل کریں، افغانستان کی ترقی کدھر جا رہی ہے، انڈیا کی ترقی کدھر جا رہی ہے، اور آپ اپنے ملک کو لے کے کدھر جا رہے ہیں۔ آپ کا ذاتی مفاد تو ہو سکتا ہے اس میں، لیکن اس میں ملک کا مفاد نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو کامنٹ، شیئر اور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔